السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابدع الاخلاق والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين طيبين الطاهرين وأصحابه المتطهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سننے اور سنانے سے قبل آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور سب مل کر بآواز بلند پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا بیان 10 دن کے بیانوں میں سے ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور جس کو لے کر اہل سنت والجماعت اور شیعوں میں زبردست ٹکراؤ رہتا ہے۔ اور یہ ہے کیا چیز، اور اس کو لے کر اتنی زیادہ چینی گوئیاں، اتنے زیادہ بحث و مباحثے اس دور سے لے کر، اس دور سے مطلب جب سے شیعوں نے اپنے پیروں کو پھیلایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، اور خدا جانے آگے کیا ہوگا، لیکن قیامت تک ایسا لگتا ہے چلتا رہے گا۔ اور جس کا ٹائٹل آج کی شب اور آج کی رات کا ہمارا موضوع ہے مقام خلفائے اربعہ، یعنی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد صحابہ کو چنا، اور صحابہ میں سے، پورے صحابہ میں سے 4 لوگوں کو چنا۔ یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام کہ کم و بیش 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سے صرف 4 لوگوں کو خلیفہ ہونے کا حق حاصل ہوا۔ تو آج ہماری بات اور ہماری گفتگو ان 4 لوگوں کے حوالے سے ہوگی، اور اس سے پہلے ہم خلافت والے کانسیپٹ کو سمجھیں گے اور وہیں سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ اسی لیے اور ہم یہاں پر شیعوں کے کچھ اعتراضات اور ان کے کچھ جوابات کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور یہ بھی ہم یاد رکھیں، ہمارے سریندر نگر کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں شیعہ اپنے چال بازیوں کو اور اپنی مکاریوں کو ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا، یاد رکھیے، شیعوں نے عام مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے سب سے پہلے جن کا سہارا لیا ہے وہ ہے ہمارے سید حضرات، اور وہ بھی وہ سید حضرات جو کہ جاہل ہیں۔ ان لوگوں کا سہارا لے کر یہ اپنے پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس طرح کے ایسے واقعات سریندر نگر میں آ چکے ہیں کہ شیعوں نے ایسے لوگوں کو پہلے اپنی جگہ بلایا اور ان سے ایسے کام کروائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو بھی ہم سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ عام انداز میں سمجھ لیجیے خلیفہ کہتے کسے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے آ رہے ہیں اگر پوری دنیا میں تم امن و امان اور سبھی کو اس کا حقوق دینا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر واحد ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس خلافت جیسا نظام ہے، اس کو لاگو کر دو، پوری دنیا امن و شانتی کا شکار، امن و شانتی کے حوالے ہوگی۔ الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے، الگ الگ سموِدھانوں میں رہتے ہوئے، اور ہزاروں لوگ مل کر باقاعدہ کانسٹیٹیوشن بنائیں اور لا بنائیں، لیکن پھر بھی سبھی لوگوں کے حقوق کا اگر کوئی سہارا ہو سکتا ہے وہ صرف مذہب اسلام کے اندر خلافت کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
کئی سو میلوں مربع کے جب مالک ہوتے ہیں اور خلیفہ ہوتے ہیں، لیکن جب بدن پر کپڑا آتا ہے تو کپڑوں پر نہ جانے کتنے پیبند لگے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر دنیا کو امن و شانتی دینا ہے تو آخری حل یہی ہے کہ اسلام کے پاس آؤ اور اسلام سے پوچھو اس کا قانون کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں خلافت کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حدیث مروی اور کئی راویوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ انبیاء کے بعد خلیفہ رہیں۔ خلیفہ از اکول ٹو نائب، جسے ہم کہتے ہیں آفس کا باس، اور آفس میں اگر باس صاحب نہیں رہے تو ان کا جو نائب ہوگا وہ پوری آفس کے باس کی حیثیت سے ہوگا۔ یعنی یہ کہہ لیا جائے جب وہ نہیں ہے تو باس وہی ہوگا، بس فرق اتنا ہے کہ براہ راست وہ باس نہیں ہے بلکہ اس باس نے اس کو باس بنایا ہے۔ تو اب اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیا جائے آقا کریم اس دنیا فانی میں تشریف رکھتے ہیں تو وہ نبی ہیں، ان کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا۔ جو نبی نہیں ہوگا باقی سب کچھ ہوگا۔ ہم اسی کو اپنی زبان شرعی زبان میں کہتے ہیں امامت، اسی کو ہم کہتے ہیں خلافت۔ آپ کو سمجھاتے ہیں جب بھی آپ کے پاس اس طرح کے مسائل آئے نا تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے اور ڈٹ کر اس کو سامنے والے کو جواب دیجیے۔ خلافت ہم یہ کہتے ہیں امامت دو طرح کی ہے۔ ایک امامت جو ہے جو ہم کرتے ہیں یعنی مسجدوں میں کی جاتی ہے، ہم کرتے ہیں جو مسجدوں میں کی جاتی ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک امامت یہ ہے۔ اور ایک امامت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ امامت دو نام ہوئے، ایک ہے امامت صغریٰ نماز والی امامت اور ایک ہے امامت کبریٰ۔ یہی وجہ ہے یہ مصلی اتنا عام نہیں ہے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بڑے سہارا میں سے ایک سہارا ہے۔ یہ امامت بھی آقا کریم ہی سے ملی ہے، یہ ہماری اور آپ کی کالپنک یا ہماری آپ کی بڑی بنائی نہیں ہے بلکہ آقا کریم کے بعد یہ مصلی امامت کہلاتا ہے۔ تو امامت کی دو قسم، امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ۔ اب نام یاد رکھ لیجیے آسان ہوگا، امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ جب بھی ہم کہتے ہیں اس سے مراد نماز والی امامت، امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں، اور امامت کبریٰ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کے جو نائبین ہوئے، نائب۔ اور نائب کا مطلب یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد دین کو قائم رکھنے کے لیے جو امر دینا ہوتا، حکم دینا ہوتا اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی، باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ان تمام چیزوں کو بروئے کار لائے گا اور باقاعدہ لوگوں کو حکم نافذ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین آرڈر پاس کر دیں تو تمام امت مسلمہ پر اس آرڈر پر عمل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے، اسی طرح خلیفے کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے۔ جب آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ خلیفے کا مطلب ہوتا ہے دین اور دنیا کو قائم رکھنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فراہمی جاری کیے اس پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ دین کو قائم رکھنا، اسی کا نام ہے خلافت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے زندہ تھے اسے آپ بھی زندہ، جب ہم مرتبہ شہادت پر پہنچیں گے وہاں پر ہم اس چیز کو باقاعدہ ڈسکس کریں گے۔ جس طرح پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ویسے آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہیں گے، بس ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد اب مسئلہ یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیے جو نائب ہوا تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہیلپ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جب قرآن و حدیث کے موافق حکم دے تو مسلمانوں پر عمل کرنا فرض، اور جب قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو مسلمانوں پر عمل کرنا فرض نہیں ہوتا۔ تو اب ایک کے بعد ایک سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھیے، مسلمانوں کے خلیفہ جو مقرر ہوئے بلا شبہ اس میں مسلمانوں کا بھی عمل دخل ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا اسی اعتبار سے خلیفہ بندے، اسی اعتبار سے خلیفہ بندے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام مخلوقات میں مرسلین ملائکہ، تمام رسولان اعظم، تمام انبیاء کرام، ان تمام کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ خلفائے اربعہ کا ہے۔ یہاں تک کہ اور انبیاء کے جو امتی تھے، امتی ہوئی تمام انبیاء کرام، ان سب سے زیادہ مقام مرتبہ حضرات خلفائے اربعہ کا، اور ان میں بھی سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلا، اور یہ یاد رکھیے اس کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، عمل کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے ماننے سے ہے اور ہمارے عقیدے سے۔ تو اعلیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے قطعیت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی اس کو قبول نہ کرے تو مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو تمام مرسلین ملائکہ، تمام رسولان اعظم، تمام انبیاء اکرام، ان تمام حضرات کے بعد پوری مخلوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب آئیے ہم کہتے ہیں، جیسا کہ مصنفین لکھتے ہیں کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، جب مسلمان ہوں گے، عاقل ہوں گے، بالغ ہوں گے اور قادر ہوں، اس مملکت اس چیز کو چلانے پر قادر ہوں گے، اور پلس وہ قرشی ہوں گے، پلس وہ قرشی میں قریشی ہوں گے۔ قریشی میں یہ ہمارے بول جانے قریشی نہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے آتے ہیں وہ ہے قریشی، اور جو حضرت قریش علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ تو فرماتے ہیں مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، قادر اور ایک قرشی ہونا شرط ہے۔ خلیفے کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب جس طرح فرشتے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے پاک و صاف رکھا ہے، ان سے کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی کنڈیشن میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ذہن و خیال میں آ جائے ان سے گناہ ہو جائے گا، یہ ہمارے ذہن کا فطور ہوگا۔ تو یہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مخلوقات میں دو لوگوں کو معصوم بنایا۔ کتنے لوگوں کو؟ دو لوگوں کو، ایک ہے فرشتے اور ایک ہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام، یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جو کہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے ان سے اگر گناہ ہو جائے تو کوئی دور اور کوئی بعید والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم شیعوں کی طرف چلتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ خلیفوں کا معصوم ہونا ضروری ہے، خلیفوں کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شیعہ شیاطین اپنے وقت کے سب سے بدترین مخلوق یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو معصوم مانتے ہیں، اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، 12 ائمہ کو معصوم مانتے ہیں، 12 ائمہ کی اولاد کو معصوم مانتے ہیں۔ اور معصوم ماننے کا مطلب یہ کہ ان سے کسی وقت گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر گناہ ہوا تو معصوم کیسے ہوں گے؟ لیکن دو ذوات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، معصوم رکھا۔ کون ہیں؟ فرشتے اور انبیاء کرام علیہ السلام۔ اب آئیے
یہاں سے ہم نے معلوم کیا کہ جو خلیفہ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، عاقل ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے مقدر میں جیسا رکھا تھا اسی اعتبار سے وہ خلیفہ بنتے تھے. اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، پھر ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد پھر جا کر مملکت آ جائے گی، حکومت آ جائے گی. یہ باقاعدہ حدیث کریمہ میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور پلس حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے چند مہینے کو ملا لے تو یہ کل ملا کر 30 سال کا عرصہ مکمل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو چیز جاری ہوتی ہے اس کو حکومت کا نام دیتے ہیں، حکومت سے تعبیر کرتے ہیں. اب یہاں سے ہمیں کچھ چیزوں کی طرف اور چلنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیعہ ہمارے مسلمانوں کو کئی چیزوں سے بہکاتے ہیں. آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، سب نوٹ کیجئے گا. شیعہ جب اپنی کتابوں کو لے کر یہ کہیں کہ تمہارے سنی مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تم تو ایسا کہتے ہو، پھر غلط کیسے ہوگا؟ تو جب بھی شیعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو لے کر وہ ریفرنس دے، سب سے پہلا جھوٹ وہی ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم یہ بات مان لیں اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا مسلم عقیدہ ہے، ہمارے سنی علماء باعتبار محقق اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے، باعتبار محقق اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے. اب ہوا کیا؟ لیکن جب ہم کربلا کی جب من گھڑت روایتوں کو لے کر آئیں گے تو وہاں پر کئی مصنفین اور کئی علماء کے اقوال پیش کریں گے. ابھی اتنی بات سن لیجیے. بات یہ ہے، ہوا یہ کہ جب ہم کربلا کے واقعات کی طرف چلیں گے اور وہاں جب جانیں گے تو ہوا یہ کہ کچھ شیعوں نے پیسے کمانے کے لیے کچھ چیزوں کو وقوع بخشا. اور یہ یاد رکھ لیجئے، جیسا کہ ہم نے پچھلے مرتبہ کہا تھا، کئی لاکھ احادیث کریمہ کو، کئی لاکھ احادیث کو ناصبیوں نے اور رافضیوں نے گڑا ہے. ایک دو نہیں، کئی لاکھ احادیثوں کو. ایک ہوتا ہے نا بھائی ایک دو حدیثیں، لیکن ایک دو نہیں، کئی لاکھ احادیثوں کو گڑا ہے. اس میں اب یہاں پر ہم اسی کی طرف آتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نائب رسول کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں. اس کے بعد عمر فاروق ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں. ان سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر شیعہ یہ لے کر آتے ہیں، آپ جو کہتے ہو کہ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ حدیث غدیر خون کی روایت سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس کے مولا ہیں. ٹھیک ہے، اس حدیث پاک سے شیعہ یہ سمجھتے، یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول، سب سے پہلے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اور اسی چیز کو وہ آڑ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، ان تینوں کو گالیاں دیتے ہیں. میں آپ کو علامہ ابن جریر طبری جن کی روایتیں بھی شیعوں کی طرف جاتی ہیں، خود علامہ مصنف علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی نے کئی روایتوں کو پیش کیا ہے جہاں سے امام طبری کی ان سب روایتوں کو قابل عمل میں لایا ہے کہ جہاں پر وہ شیعہ کی کئی باتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں. اس کی ایک مثال دے دیجیے، سنیے. ہوا یہ
حضرت ابوبکر صدیق وہ روایت کرتے ہیں. اب شیعہ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے سنی عالم امام ابن جریر طبری انہوں نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے، جب تم کہتے ہو تو ہم بدرجہ اولا ہم صحیح ہیں، جب تم کہتے ہو تو ہم بدرجہ اولا صحیح ہیں. اب اس کو کیا معلوم تم جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہو وہ کتاب کا حوالہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول. اسی لیے شیعہ، یہ شیاطین، یہ ناصبی، یہ رافضی جب بھی اہل سنت والجماعت کی کتاب کا حوالہ دے کر کہیں کہ تم سنیوں کے عالموں کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، وہی سب سے بڑا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے. اب ہم جب اس کتاب کو اپنے محققین علماء کے پاس لے کر آئیں گے، کہیں کہ بھائی اس کو جانچیے پڑتالیے علم کی روشنی میں، تو کہیں گے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اب ہم کچھ مثالیں لے کر آئیں گے. اور ہم نے کہا کہ ہندوستان کے اندر ان شیعوں نے سب سے پہلے ہتھ کنڈے کے طور پر کس کو ہاتھ میں لایا ہے؟ ہمارے بھولے بھالے ایسے سید حضرات کو جو جاہل ہیں. ایک صحابہ کربلا کے واقعات میں ایک روایت، ایک لفظ کا استعمال کرتے. کیا روایت استعمال کرتے؟ بولے حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو اور کربلا کے میدان میں جا رہے تھے تو گھوڑے کو بھی روکنے کی ہمت نہ ہوئی، گھوڑا بھی نہ روک سکا. اس طرح کر کے کئی الفاظ استعمال کیے. ایک بات یہ، اور یہ ہم یہ بات یاد کر دیں، وہ ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے خانقاہوں میں سے خانقاہ کے صاحب، جی ہم نام نہیں لینا چاہیں گے، نہیں ہماری کو جا سکتا. ایک بات یہ. دوسری بات، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جو روایت کربلا کی مٹی سے متعلق ہے، وہ صاحب بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی نہیں چھپایا، جبرائیل نے بھی نہیں چھپایا، آقا کریم نے بھی نہیں چھپایا. اس طرح کر کے واقعات صاحب سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، حضرت جبرائیل فرشتوں میں سے ہیں، فرشتے بغیر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نہ ادھر ہو سکتے نہ ادھر ہو سکتے. تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حضرت جبرائیل نے نہیں چھپایا؟ گویا کہ تم حضرت جبرائیل پر ایک حکم کو نافذ کر رہے ہو. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ان مقررین نے اسلام کو ڈھانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. یہ وجہ ہے، حالانکہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں الفاظ حدیث آپ سنیے، الفاظ حدیث سماعت کیجیے. لفاظی جتنا حدیث میں آیا اتنا سنیے اتنا سمجھتے ہیں. لفاظی کی چکر میں ایسے ایسے لفظ کا استعمال ہوتا ہے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اس میں سے ایک مثال ہم نے دیا، حضرت جبرائیل نے نہیں چھپایا. بھائی حضرت جبرائیل چھپانے والے ہوتے کون ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایسا ہے اور ان کو باقاعدہ پیغام کے طرف پہنچانا ہے تو حضرت جبرائیل چھپا ہی نہیں سکتے. اگر چھپائیں گے تو وہ حق عقیدہ ہے، باقاعدہ وہ ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. تو ایسا ہوا اس وقت سے لے کر اب تک ان مقررین اور ان باعثین نے ہمارے اسلام کے بیڑے کو غرق کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. تو کہتے ہیں شیعہ رافضی کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اس روایت کو سماعت کریں اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارے ہی کئی غالباً یہی علاقے میں ابھی 18 ذی الحجہ کو باقاعدہ عید غدیر کے طور منایا گیا. حاضر کون ہوئے؟ ہمارے مسلمان. حاضر کون ہوئے؟ ہمارے مسلمان. لیبل کیا دیا گیا؟ مولا علی کے نام پر حاضر ہوں گے. اسی لیے شیعہ کبھی بھی اپنے ہتھ کنڈے میں سب سے پہلے مولا علی کا نام رکھیں گے پھر بلائیں گے. اگر مولا علی کا نام نہیں رکھیں گے تو کیسے بلائیں گے؟ جی تو ایک مرد یہ حدیث پاک کو الگ الگ راویوں نے الگ الگ طریقے سے روایت کیا. الفاظ تھوڑے مختلف ہیں لیکن سب کا لب لباب و خلاصہ کلام نہیں. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رمضان کے موقع پر تقریباً 10 ہجری میں باقاعدہ زکوٰۃ و صدقات وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا تھا. آپ کو معلوم ہے عامل کرم، آپ نے سنا عامل کہ جاتے ہیں باقاعدہ ان کے زکوٰۃ صدقات حاصل کرتے ہیں. حاصل کرنے کے بعد ہوا کیا؟ ان کے جو ساتھی جو تقریباً
300 یا اس کے آس پاس تھا، 300 یا اس کے آس پاس ساتھی تھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھ. ان کو بھیجا گیا تھا یمن، یمن جائیے اور مسلمانوں سے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے لے کر آئے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم لے کر تشریف لائے. ان کی پوری کوشش کی کہ ہم باقاعدہ ذی الحجہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شامل ہوں گے. بہرحال وہ سب کا سب قافلہ یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دعویٰ ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر باقاعدہ مقام غدیر خم پر پہنچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج وغیرہ ادا کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ و صدقات وغیرہ وصول کرتے ہیں ان میں سے بعض حضرات وہ بھی صحابہ ہی ہوتے بتقاضۂ بشری وہ چاہتے ہیں کہ ان زکوٰۃ و صدقات میں سے کچھ چیزوں کو ہم استعمال میں لے آئیں. جیسے پاس کرتے ہیں اونٹ اگر آیا تو اونٹ کو استعمال میں لے آئیں، کپڑا آیا تو کپڑے کو استعمال میں لے آئیں وغیرہ وغیرہ. بتقاضۂ بشری ان کو ایسا لگا کہ یہ کرنا جائز تھا، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے منع فرمایا اور کہا کہ ہم جب آقا کریم کے پاس لے جائیں گے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمائیں گے کہ جن کے حصے میں جو آئے گا اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. اب ایسا ہوگا ہم اس کو اہل سنت والجماعت کے علماء لفظ شکایت کہتے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے لوگوں کو شکایت ہو گئی. بتقاضۂ بشری انسان ہی تھے بتقاضۂ بشری ان کو شکایت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا مسئلہ ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہ جائیں، ایسا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قافلہ اور چند صحابہ کرام کے ساتھ مقام غدیر خم ایک روایت کے اعتبار سے غالباً وہاں چشمہ تھا، پانی جہاں سے پانی نکلتا ہے، اور ایک روایت کے اعتبار سے وہ ایک ایسا راستہ تھا جہاں سے 4 جہانی راستہ نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں بائی پاس، ادھر بھی راستہ وغیرہ وغیرہ. تو الگ الگ مقامات میں جانے کا راستہ نکلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر قافلے کو روکنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہے اس چیز کو ظاہر کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کتنی محبت فرماتا ہے اس چیز کا اظہار فرمایا. ایک روایت کے اعتبار سے حضرت امام بریدہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے. انہوں نے جب یہ بات پیش کی جو لوگوں کے دلوں میں شکایت تھی، جو لوگوں کے دلوں میں ایک طرح سے بات آئی تھی، ان باتوں کو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کو سننے کے بعد لوگوں کے دل سے وہ چیزیں ختم ہو گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جملہ فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جن کا مولا ہوں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ان کے مولا ہے. مولا کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دوست، مولا کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، مولا کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے. اب شیعوں نے اس جملے کو لے کر یہ کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مولا فرمایا ہے اور انہوں نے اسی جملے کو لے کر خلافت کا مسئلہ نکالا کہ اس روایت سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو خلیفہ کیسے عطا فرمایا، جبکہ احادیث کریمہ نہ اس بات کے لیے مؤید ہیں نہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ ہوگا. یہ شیعہ جو کہتے ہیں نا خلیفہ بلا فصل، یعنی بغیر کسی اور کے آئے ہوئے سب سے پہلے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. اب اسی چیز کو لے کر اعلیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں کیا ارشاد فرمایا اسے سماعت کریں. ہوا کیا ہوا؟ حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ان کے زمانے خلافت میں دربار خلافت لگا ہوا تھا. کسی نے پوچھ لیا یا امیر المومنین، اور خاص کر اس جو دور کا مسئلہ تھا اس چیز کو بھی ذکر کیا. یہ بہت لمبی روایت ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، ہم روایت کے تمام حصے کو مطلب ختم کریں گے اور جو ہمارا مدعا ہے اس پر چلے گا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کئی رات و دن حضور مرض میں گزرے، مؤذن آتا نماز کی اطلاع دیتا، حضور ابو بکر کو امامت کا حکم فرماتے، حالانکہ میں حضور کے پیش نظر موجود تھا، حالانکہ میں حضور کے پیش نظر موجود تھا، پھر مؤذن آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہی کو امامت کے لیے آگے بڑھاتے، حالانکہ میں وہاں سے غائب نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک موقع پر جیسا کہ اس روایت کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی اور دیگر راوی روایت کرتے ہیں، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مرض وفات میں مبتلا تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، ابو بکر کہاں ہیں؟ وہاں موجود نہیں تھے، 3 مرتبہ اپنی اشارہ فرمایا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خود امامت کے لیے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خود امامت کے لیے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، لا لا، صرف اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ کی اپنی ظاہری طور پر موجود ہونے میں کئی ایسی روایتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت اور کئی بڑے بڑے مسائل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگے بڑھایا۔ اب کہتے ہیں پس جب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے اسے پسند کر لیا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک موجود تھے، یعنی ہماری آنکھوں سے جب تک اوجھل نہیں ہوئے تھے، اس وقت جتنی بھی نمازیں مسجد نبی شریف میں پڑھائی گئی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے خود ہی پڑھایا اور کسی نے نہیں پڑھایا۔ اگر ایک موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے ہی بڑھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور سنیے اسی پر ختم کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے دین نے نماز کے لیے پسند فرمایا تھا کہ نماز تو اسلام کی بزرگی اور دین کی درستی تھی، لہٰذا ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی اور وہ اس کے لائق تھے، ہم میں کسی نے اس بارے میں کوئی اختلاف نہ کیا، یعنی خلافت کا جتنا مسئلہ تھا اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اب کے دور جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ بھائی اگر اختلاف تھا تو کیسے اتنا پورا کا پورا سسٹم اور اپنا نظام قائم ہو جاتا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ باقاعدہ خلافت کے معاملے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 مہینے سے زیادہ چلایا، پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 4 دن کم و بیش چلائے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کل 12 سال خلافت کی، اور پھر ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے 4 سال 8 مہینے 9 دن کم و بیش آپ نے خلافت کے معاملات کو سنبھالا۔ اگر ان حضرات میں اختلاف ہوتا تو اتنا لمبا کیسے چلتا؟ اتنا آسان تھا۔ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک ہی میں باقاعدہ آسمانی خطاب دیا گیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، یہ آسمانی اور یہ وہ مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان سب کو عطا فرما دیا گیا تھا۔ تو یہ آج کے شیعہ رافضی ناصری شیاطین کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، انہوں نے اپنے دور میں نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا نہ کبھی اس حوالے سے کوئی روایت نہیں کی۔ تو شیعوں نے اپنے ان ہتھ کنڈوں کو اپنانے کے لیے بڑی چال بازی۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کو سننے کے بعد ہمیں خلافت کا کچھ حد تک کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا۔ اب یہاں پر اگر ہم کچھ صرف ایک بات کو سنتے ہیں اسی کا ختم کرتے ہیں، اب ذرا سوچیے، اب ہم نے کہا کہ ان چاروں میں حضرت ابو بکر ہی پہلے تھے، ان چاروں میں حضرت ابو بکر ہی پہلے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بات مسلم تھی ویسا ہوا۔
لیکن اگر ہم تمام صحابہ میں ایمان کی کیفیت کو اپنائیں تو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اگر ایمان جن کا مکمل تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد ایک طرف زکات کے مسائل، ایک طرف ارتداد کے مسائل، ایک طرف جنگوں کے مسائل، ان تمام محاذ پر اگر کوئی مرد مجاہد باقاعدہ ٹکا تھا تو وہ واحد ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقاعدہ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، ویسا نہ کریں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ ویسے نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ہمارا دین سچا دین ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اتنا چھپ کر کیوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جذبہ کہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ جو بات ارشاد فرمائے وہی ہوگا۔ اور ایک موقع پر یہاں ارشاد فرمایا کہ جب ارتداد کے مسائل بڑھ رہے تھے تو اس موقع پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روکنے کا مسئلہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ازواج مطہرات رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہن اجمعین کے پیروں کو اگر کتے کاٹ لے جائیں تو کاٹ لے جائیں، لیکن جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں ابو بکر کبھی اس کو دوبارہ بلانے والا نہیں۔ یہ ہے ایمان میں کمال۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مرد مجاہد خلافت کے منصب پر سرفراز نہ ہوتے تو دین اسلام وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا، کیونکہ اتنے تمام مراحل میں بیک وقت ان تمام فیصلوں کو لینا اور اس کے اوپر کھڑے اترنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ تو ایمان کامل میں اگر ہم بات کریں مکمل ایمان کے مسئلے میں تو تمامی صحابہ میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے اگر کوئی تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا سوچیے نا کتنا ایمان کامل ہوگا کہ جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو جو سوراخ وغیرہ تھے تو ایک سوراخ کو اپنے پیروں سے دبایا تھا اور باقاعدہ جب سانپ نے کاٹ بھی لیا لیکن پھر بھی جنبش نہ دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں ذرہ برابر بھی خلل واقع نہ ہو، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ مقام خلفائے اربعہ کہ جن کا جو مقام مرتبہ تھا اسی اعتبار سے درجہ وائز ہوتے گئے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہی پہلے ہونا چاہیے یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ بات کتنا سکون دینے والا ہے، ان کا تعلق آقا کریم سے کتنا زبردست ہے کہ دو حضرات تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی دختر نیک اختر کو آقا کریم کے بارگاہ میں پیش کیا، اور دو حضرات وہ ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو عطا فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ یہ بات ثابت ہے اگر میرے پاس ایک یا 40 بیٹیاں ہوتی تو وہ سب کا سب میں باقاعدہ نکاح عثمان میں دیتی رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے خلفائے اربعہ کا مقام مرتبہ۔ ہم سب مل کر بولتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اے شیعہ تم سال میں ایک مرتبہ غدیر بنا کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر ایسی چیزوں کو منسلک کرتے ہو جن سے منسلک نہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو سال کے 12 مہینے اور 365 دن مولا علی کا دن مناتے ہیں۔ سال کے 365 دن مولا علی کا دن مناتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی خاص نہیں، ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مسئلے کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں اور جہاں تک ماننے کی بات آئی
تو تمام خلیفوں کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی قبول کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حوالے سے اتنی باتیں ارشاد کی سب کو قبول کرتے ہیں، نہ یہ کہ کچھ چیزوں کو مان کر شیعہ تمام چیزوں کا رد کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کی دوسری رات کا موضوع۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اس مسئلے پر ڈسکس کریں گے مقام اہل بیت۔ ہمارا پہلا تھا مقام صحابہ، پھر صحابہ میں خلفائے اربعہ، اور اس کے بعد بات آتی ہے مقام اہل بیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کن لوگوں کو کہتے ہیں، کن لوگوں کا نام ہے اہل بیت، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے حوالے سے حدیث کریمہ میں کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلے کو آگے بڑھیں گے۔ اور پھر ایک مسئلہ آتا ہے فاطمی غیر فاطمی۔ ہم نے پہلے دن بھی کہا فاطمی غیر فاطمی کیا چیز ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی بھی تحقیق ہم کل کی تاریخ میں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح آتے رہیے اور اسی طرح سنتے رہیے، اور جو چیزیں سمجھائیں اس کو سمجھ کر اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، تاکہ جب اس طرح کے مد مقابل کا سامنا ہو ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں اور اس کا جواب دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ جیسا کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ شیعوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، شیعہ اپنے پیر پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسی حالت رہی ہمارے عام مسلمان سب سے پہلے اس کے شکار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے کبھی ایسا ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اپنے عقیدے کو اس مسئلے میں اتنا پرفیکٹ کر لیں کہ سامنے والے کے سامنے ہم کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی